کہ آج کی پولیٹیکل پولرائزیشن جو ہے وہ نئی چیز ہے. یہ سب کچھ 1990 کی دہائی میں انفارچونیٹلی ہم دیکھ چکے ہیں. 99% جو پاکستان کے مسائل ہیں وہ پہلے دن سے پاکستان کے مسائل ہیں. کوئی فری اینڈ فیئر الیکشن نہیں ہوا. گورنمنٹس آئیں، گورنمنٹس گئیں. بی بی نے اقتدار سنبھالا اور پہلے دن سے ہی سازشیں شروع ہو گئی. جو ریاست کے اندر ریاست ہمیشہ ہوتی ہے، انہوں نے تو فیصلہ کر ہی لیا تھا کہ ہم نے ان کو چلنے نہیں دینا. میاں صاحب نے فیصلہ کیا کہ نہیں، میں با اختیار وزیر اعظم ہوں اور میں با اختیار وزیر اعظم ہی بن کے دکھاؤں گا. 1990 کی دہائی کو ضائع شدہ دہائی کہا جاتا ہے، یعنی کہ the lost decade. اور افواج پاکستان اس وقت جو فیصلہ جو کر لیا تھا کہ اب ہم نے نواز شریف کے ساتھ گزارا نہیں کرنا. بینظیر بھٹو کے بھائی مرتضیٰ بھٹو کو بھی قتل کر دیا گیا کراچی میں، اور اس کا الزام جو ہے وہ بینظیر اور آصف علی زرداری کے اوپر ڈالا گیا کہ there was no corruption in Pakistani politics in the 1970s. جو کرپشن تھی وہ بیسکلی ضیاء الحق کے زمانے میں آئی. 2018 کے الیکشن سے پہلے الیکٹیبلز کا ٹولہ جو ہے وہ سارا گیا پی ٹی آئی میں. وہ اب ایک ایک کر کے نکل کے اب وہ جا رہا ہے نون لیگ کی طرف. پراپر کرپشن جو انسٹیٹیوشنلائز ہوئی ہے وہ ان ڈیولپمنٹ فنڈز کی وجہ سے ہوئی ہے. ضیاء الحق پہلے ڈکٹیٹر تھے جنہوں نے پی سی او کے ذریعے نئے ججز اپوائنٹ کیے. 1996 میں جو 8th امینڈمنٹ ختم کی گئی، وہ ہی بنتا تھا 1999 میں جو کہ مشرف صاحب نے کیا. جی السلام علیکم ناظرین، اور ایک بار پھر جگنو محسن اور یعقوب بنگش اور میں آپ کے ساتھ موجود ہیں. آج کی ہماری جو گفتگو ہے وہ ماضی کی جو مختلف ہم نے ایپیسوڈز کور کی ہیں پاکستان کی تاریخ کی، اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے. اور آج ہم تذکرہ کریں گے 1990 کی دہائی کا. یہ 1990s کا وہ زمانہ ہے جب پاکستان میں حکومتیں بن رہی تھیں، گر رہی تھیں، اور جو پولیٹیکل سٹیبلٹی ہے وہ کہیں بھی نہیں آ رہی تھی. یہ پوری جو دہائی تھی اس کا اختتام جنرل مشرف کے ٹیک اوور سے ہوا 1999 میں. اور اس پوری دہائی میں ہوا کیا، آج اس کا ہم جائزہ لیں گے، کیونکہ یہ بھی ایک ایسا دور ہے جس کو کہ زیادہ کور نہیں کیا جاتا. نہ ہی ہماری نوجوان جو نسل ہے جو سمجھتی ہے کہ آج کی پولیٹیکل پولرائزیشن جو ہے وہ نئی چیز ہے، یا اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت جو ہے جمہوری حکومتوں میں، سویلین گورنمنٹس میں، وہ کوئی نئی بات ہے. یہ سب کچھ 1990 کی دہائی میں انفارچونیٹلی ہم دیکھ چکے ہیں. تو آغاز میں کرتا ہوں یعقوب آپ سے ہی کہ آپ ایک بریف سا ایک کامنٹ دیں کہ جنرل ضیاء الحق کی طیارے کے حادثے کے بعد جب وہ دنیا سے چلے گئے تو پھر ملک الیکشن کی طرف بڑھا، اور بینظیر بھٹو جو ہیں وہ اقتدار میں آئیں، اور 20 مہینے ان کی گورنمنٹ نہ نکل سکی. اور اس کے بعد سے پھر نواز شریف اور پھر بینظیر اور پھر نواز شریف. تو یہ جو پوری ڈیکیڈ تھی اس میں ہو کیا رہا تھا؟ جی بہت شکریہ رضا. اور یہ آپ نے بڑا اچھا کہا کہ لوگوں کو سمجھ نہیں ہے کہ ہمارے جو کرنٹ جو مسائل ہیں ان کے روٹس کتنی ڈیپلی ہیں. ہم جس طرح سے اس پروگرام میں پہلے بھی شو کرتے آئے ہیں کہ 99% جو پاکستان کے مسائل ہیں وہ پہلے دن سے پاکستان کے مسائل ہیں، اور وہی ڈفرینٹ ہر دہائی کے اندر ڈفرینٹ شیپس اور ڈفرینٹ کمبینیشنز اور پرمیوٹیشنز میں آگے آتے جا رہے ہیں. تو اس لیے بڑا ضروری ہے کہ ہم تاریخی زاویے کے اندر اس سب کو انڈرسٹینڈ کریں، سمجھیں، تاکہ آج کی ہمیں پالیٹکس سمجھ آئے. اب جو 1990s کا جو ٹائم تھا، جو کہ بیسکلی 1988 سے اگر ہم شروع کرتے ہیں، اور 99 یہ کوئی تقریباً 10-11 سال جو ہیں، اس کو اکثر لوگ بولتے ہیں ڈیموکریٹک انٹرلوڈ، کیونکہ اس کے اندر تھوڑی سی ڈیموکریسی نے آنے کی کوشش کی، مگر وہ جڑ نہ پا سکی. اور بائی دی اینڈ آف اٹ مشرف کے جو کو ہے جو اکتوبر 1999 کا ہے، اس نے ڈیموکریسی کو ختم کر دیا. اور اس کے پیچھے جو مین وجہ یہی تھی کہ یہ بھی ایک طرح کی کنٹرول ڈیموکریسی ہی تھی. کوئی فری اینڈ فیئر الیکشن نہیں ہوا. گورنمنٹس آئیں، گورنمنٹس گئیں، اور ان کی بھی جو کمبینیشنز ہیں وہ ملٹری نے ایٹ دا بیک بناتی گئیں. اور یہ بڑا ضروری ہے سمجھنا کہ یہ اکثر لوگ یہ آرگیومنٹ دیتے ہیں کہ جی دیکھیں یہ 11 سال تو ڈیموکریٹک گورنمنٹس رہی، مگر پاکستان کا کون سی حالت بہتر ہوئی. تو یہاں میں صرف 2 اہم چیزیں بیان کرنا چاہوں گا کہ فرسٹ، کہ کیا ان 11 سالوں میں کسی بھی ڈیموکریٹک گورنمنٹ کو فل پاور کبھی ملی؟ اس کا آنسر کلیئرلی نو ہے، بیکاز نہیں ان کو ملی. اور کیا اس طرح کی سچویشن انٹرنلی اور ایکسٹرنلی تھی کہ یہ ڈیموکریٹک گورنمنٹس جو ہیں یہ تقویت پاتی، یہ اسٹرینتھن
ہوتی. یہاں میں ایک چیز بس بیان کروں اور پھر میرے خیال میں رضا ہم اس کو اسپیسیفکلی بھی دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے ہی پاکستان میں ڈیموکریٹک گورنمنٹ آئی جو 1988 کی تھی, اس کے ساتھ ہی افغان وار ختم ہو رہی تھی, اور اس کے بعد ہی امریکہ نے جو ایڈ پاکستان کو دے رہے تھے اور جو سرٹیفکیشن دے رہے تھے کہ پاکستان کے پاس نیوکلیر ویپنز نہیں ہیں, وہ سب کچھ ختم ہو گیا. تو یہ جو باہر سے جو ڈالرز ہمارے آ رہے تھے وہ بند ہونا شروع ہو گئے, گورنمنٹ کے پاس فل کنٹرول نہیں تھا اور اتنے زیادہ مسائل تھے. تو اگر اتنے زیادہ مسائل کے ساتھ آپ ایک گورنمنٹ کو سیٹل کر دیں تو اس کے سکسیس ہونے کے چانسز تو ویسے ہی بڑے کم ہیں. تو ہمیں بڑے کیئرفلی اگلے جو ہم کچھ منٹ جو اس کے اوپر اسپینڈ کریں گے دیکھنا چاہیے کہ کیا یہ ڈیموکریٹک فیلئر تھا, کہ کیا کنڈیشنز اس طرح کے بنائے گئے تھے کہ چاہے کوئی بھی ہوتا تو ایک فیلئر آنا تھا. بالکل بالکل یہ فیلئر آنا تھا, اور میں اسی پوائنٹ کے اوپر جگنو محسن صاحبہ کی طرف بڑھتا ہوں. آپ نے سنا یعقوب کا اوور ویو جگنو, اور آپ نے بھی اس ڈیکیڈ کو بڑا کلوزلی دیکھا کیونکہ آپ اس وقت فلی ایکٹیو تھیں جرنلزم میں بھی, اور اخبار نکالتی تھیں ہر ہفتے, ظاہری بات ہے. تو ہمیں بھی یہ ذرا ناظرین کو یہ بتائیے کہ یہ کیسا یہ چلا, یہ جو امید تھی کہ پاکستان میں جمہوریت 1988 کے بعد آئے گی اور کوئی ملک آگے بڑھے گا, لیکن وہ بار بار سلسلہ انٹرپٹ ہوتا رہا. جی شکریہ رضا. میں آپ کو بتاؤں کہ اس دہائی کے شروع میں بہت سی امیدیں تھیں, اور وہ امیدیں جو تھیں وہ بی بی بے نظیر بھٹو شہید کے ساتھ وابستہ تھیں. ان کا واپس آنا, اقتدار سنبھالنا, مجھے وہ دن نہیں بھولتا جس دن 1988 میں ان کو سویئر ان کیا گیا ایز پرائم منسٹر. شی واز ویئرنگ the bright green of the Pakistani flag, and she had on a white dupatta, and she was 33 years old, and it was such a tremendous moment ہم سب کے لیے جو اس وقت ایوان صدر میں موجود تھے, اور میں اپنے اخبار کے لیے وہ اوکیزن جو تھی وہ کور بھی کر رہی تھی. اور غلام اسحاق خان نے جب ان کو ان کا جو اوتھ تھا وہ ان کو پڑھایا, تو جب انہوں نے وہ سارا قبول کیا تو انہوں نے مڑ کے اپنی والدہ کی طرف دیکھا اور مسکرائیں. والدہ ان کی بیگم بھٹو مرحومہ فرنٹ رو میں بیٹھی ہوئی تھی, تو وہ مڑ کے اپنی والدہ کی طرف دیکھ کے مسکرائیں. اور اس کے بعد خیر بی بی نے اقتدار سنبھالا اور پہلے دن سے ہی سازشیں شروع ہو گئی, اور شی واز ویری انیکسپیرینسڈ. اور اس کے بعد in a way the state within the state had decided, جو ریاست کے اندر ریاست ہمیشہ ہوتی ہے, انہوں نے تو فیصلہ کر ہی لیا تھا کہ ہم نے ان کو چلنے نہیں دینا. تو پہلے دن سے ہی پریس میں یہ فیڈ ہونا شروع ہو گیا کہ ان کی کرپشن یہ ہے وہ ہے وغیرہ. اور ہمارے پاس اس وقت ذرائع بھی نہیں ہوتے تھے ایکچوئل تحقیق کرنے کے لیے کہ کتنا سچ کتنا جھوٹ. لیکن انٹرلوڈ فار اے سیکنڈ آپ ضرور بیان کیجئے گا کہ اوریجنل جو جلسہ بڑا ہوا مینار پاکستان کا وہ کیا تھا, بیکاز لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ سب سے بڑا جو جلسہ مینار پاکستان پہ ہوا ہے وہ ابھی کچھ سال پہلے کی بات ہے. یہ ضرور بتائیے گا کہ اصلی بڑا جلسہ جب لاہور کی تقریباً ساری قوم باہر نکلی تھی وہ کب تھا؟ یہ میں آپ کو صحیح کہہ رہے ہیں, بی بی کی واپسی کا یہ جلسہ تھا, اور یعقوب صحیح فرما رہے ہیں, میں وہاں موجود تھی. یہ آرگینک جلسہ تھا. آپ کہہ رہے ہیں اصلی جلسہ تھا, کہ بالکل جو بعد میں نقلی جلسے ہوتے رہے ہیں ان کے ساتھ اس کا مقابلہ ہی نہیں آپ کر سکتے, کیونکہ لوگ فی البدی نکلے, خود نکلے. اور اتنا بڑا جمع غفیر میں تو ہمیشہ یہ کہتی ہوں, نہ میں نے پہلے کبھی دیکھا اور نہ اس کے بعد مجھے کبھی نظر آیا. اور اتنا امپیشن تھا, اتنا جذبہ تھا, اتنا ولولہ تھا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی. اور she was the conquering heroine, جن کے بارے میں شاعر کہتے تھے کہ ڈرتے ہیں بندوقوں والے ایک نہتی لڑکی سے, پھیلے ہیں ہمت کے اجالے ایک نہتی لڑکی سے. خیر اس نہتی لڑکی کو انہوں نے 1990 میں نکال بار مارا, اور اس زمانے میں جب مارشل لاء نہیں لگا کرتا تھا تو دی انسٹرومنٹ آف دا اسٹیٹ واز دا پریزیڈنٹ اینڈ دی 8th amendment. اور جو صدر صاحب تھے غلام اسحاق خان جو تھے وہ اعلی کار تھے اس وقت ریاست کے, اور انہوں نے 8th amendment کے ذریعے
نیشنل اسمبلی کو ڈیزالو کیا اور بے نظیر بھٹو کی 1990 میں 1990 میں ان کی پہلی حکومت چلتی کی. اس دوران بی بی کو ایک ووٹ آف نو کانفیڈنس بھی سہنا پڑا, لیکن اس وقت we were all on tenterhooks, کسی طریقے سے she managed to avoid that vote of no, she won that vote of confidence. لیکن اتنی فلو کراسنگ ہوا کرتی تھی, اتنی ہارس ٹریڈنگ ہوا کرتی تھی, اسی زمانے میں وہ مشہور چھانگا مانگا وغیرہ بھی ہوا. خیر 1990 میں میاں نواز شریف وزیر اعظم بنے, اور جب وہ وزیر اعظم بنے تو یہ میاں نواز شریف نے پہلے تو اپنا جو میں سمجھتی ہوں 5-6 سال یا اس سے زیادہ 7-8 سال جو ضیاء الحق صاحب کے جونیئر پارٹنر بن کے پہلے وزیر اعلیٰ بنے پنجاب کے, وزیر خزانہ بنے پنجاب کے, پھر وزیر اعلیٰ بنے, تو وہ ان کے ساتھ تو چلنے کو تیار تھے جونیئر پارٹنر کے حیثیت سے. لیکن جب ضیاء الحق ہلاک ہو گئے اور اس کے بعد غلام اسحاق خان ضیاء الحق کی جگہ آ گئے ریاست کے نمائندہ بن کے, تو اس وقت میاں صاحب نے فیصلہ کیا کہ نہیں, میں با اختیار وزیر اعظم ہوں اور میں با اختیار وزیر اعظم ہی بن کے دکھاؤں گا. اور انہوں نے غلام اسحاق خان کے ساتھ وہاں پر اپنا جسے کہتے ہیں نا کہ پروگیٹو جو اپنا تھا ایز پرائم منسٹر, وہ ایکسرسائز کرنا شروع کر دیا. وہ خان صاحب کو برداشت نہیں تھا, وہ آل پاورفل پریزیڈنٹ تھے ریاست کے, یعنی کہ وہ فوج کے نمائندے تھے اور وہ ان کو ریزسٹ کرتے تھے. اور اس دوسری دہائی میں دوسری جو تھی پرائم منسٹرشپ, اس کے دوران پرائیویٹائزیشن بھی ہوئی, اس کے دوران گروتھ بھی ہوئی, اور اس کے اندر جو لبرلائزڈ انویسٹمنٹ تھی وہ 18% میاں صاحب کے زمانے میں سیکنڈ دہائی میں انکریز بھی کی. لیکن اس کے باوجود 1990 کی دہائی کو بعد میں اینالسٹ نے جب اس کو دیکھا پرکھا تو اس کو ضائع شدہ دہائی کہا جاتا ہے, یعنی کہ the lost decade of پاکستان. میں تو سمجھتی ہوں کہ زیادہ تر وقت پاکستان کا لاسٹ ہی رہا ہے, جس طرح ہم نے یہ پروگرامز کیے ہیں جو پھر بھی اب بار بار چیز باور ہوتی ہے کہ it's been a lost history of Pakistan and we haven't really made the kind of progress that we should have made. خیر جب میاں صاحب نے پھر فائنلی فیصلہ کیا 1993 میں کہ میں ڈکٹیشن نہیں لوں گا, انہوں نے یہ الفاظ ٹی وی پہ آ کے کہے, اور کیونکہ ہی تھاٹ کہ غلام اسحاق خان کی بہت زیادہ انٹروژن تھی انٹو ہز گورننس, تو انہوں نے یہ فرما دیا کہ میں ڈکٹیشن نہیں لوں گا. تو پھر افواج پاکستان اس وقت جو تھے آصف نواز صاحب تھے, جنرل آصف نواز جنجوعہ واز ایٹ دیٹ ٹائم چیف عوامی اسٹاف, اور اس کے بعد میاں نواز شریف کی حکومت کو غلام اسحاق خان نے چلتا کیا. لیکن پہلی دفعہ پھر پاکستان میں 1993 میں سپریم کورٹ گئی مسلم لیگ نون, اور جا کے انہوں نے اپیل کی کہ ہمیں انفیئرلی ڈسمس کیا گیا ہے, نیشنل اسمبلی انفیئرلی ڈیزالو ہوئی ہے, اور ہمیں گورنمنٹ کو ریسٹور کیا جائے, نیشنل اسمبلی کو ریسٹور کیا جائے. In a historic verdict led by Justice Naseem Hassan Shah, who was then Supreme Court Chief Justice, Supreme Court نے حکومت بحال کر دی. اور اس کے بعد اتنا تناؤ شروع ہوا کہ غلام اسحاق خان نے اور افواج پاکستان اس وقت جو فیصلہ جو کر لیا تھا کہ اب ہم نے نواز شریف کے ساتھ گزارا نہیں کرنا, تو انہوں نے آ جا کے اتنا وہاں پر ٹینشن کریٹ ہوئی کہ غلام اسحاق خان اور پرائم منسٹر کے درمیان, کہ پھر اور جنجوعہ صاحب اس وقت تک مطلب ان کی وفات ہو چکی تھی. وحید کاکڑ صاحب چیف عوامی اسٹاف بنے, اور فائنلی وحید کاکڑ صاحب کو انٹروین کر کے, جسے فیمسلی کاکڑ فارمولا کہتے ہیں آج تک, غلام اسحاق خان نواز شریف کو واپس بھیجنا پڑا. اور 1996 میں 1996 پھر الیکشن ہوا, اور اس کے ذریعے بے نظیر بھٹو صاحبہ باعث پھر اقتدار میں آئی. بالکل دوبارہ سے وہی ایک سائیکل جو ہے ہم میوزیکل چیئرز. جی میوزیکل چیئرز. اور یہ بتائیے کہ آپ اس زمانے میں 93 سے 96 دوبارہ دور اقتدار ہے بے نظیر بھٹو کا, 3 سال سے کم کا عرصہ تھا, کیونکہ 96 کے اینڈ میں ہی ان کی دوسری گورنمنٹ کو بھی فارغ کر دیا اس وقت کے پریزیڈنٹ, جو کہ ان کی اپنی پارٹی کے جو ہے بڑے کلوز ایسوسیٹ تھے, فاروق لغاری صاحب.
اور انہوں نے ان کی گورنمنٹ کو فارغ کر دیا, اور اس نومبر میں غالباً یہ ان کی گورنمنٹ ڈسمس ہوئی, اور اس سے پہلے جو ہے بے نظیر بھٹو کے بھائی مرتضیٰ بھٹو کو بھی قتل کر دیا گیا کراچی میں, اور اس کا الزام جو ہے وہ بے نظیر اور آصف علی زرداری کے اوپر ڈالا گیا, جو کہ کبھی پروو نہیں ہوا, اور جو اس کا ایک کمیشن بھی بنا انکوائری کا, اس کے مطابق یہی پتہ لگا کہ وہ بیسکلی جو ایک کنسپریسی تھی, اور اس کو یقیناً کسی نے چیک بھی نہیں کیا بعد میں. تو یہ ذرا تھوڑا سا اس کے اوپر چلتے ہیں آگے کہ یہ جو پورا جی ٹینیور جو تھا اس کے اوپر ذرا بتائیے تھوڑا. میں رضا ایک بات یہاں کرنا چاہوں گی, وہ یہ کہ ایک مرتبہ بی بی شہید ہمارے گھر آئیں, اور اس وقت کیونکہ ایک ان کے ساتھ بے تکلفی بھی تھی, اینڈ آئی گیس آئی واز ویری گرین بیہائنڈ دی ایئرز, اینڈ میں اس وقت اقبال حیدر مرحوم بھی ان کے ساتھ آئے, اعتزاز احسن صاحب بھی آئے, اور وہ بس ایسے ہی اچانک شی ڈراپڈ ان فار اے کپ آف کافی جب لاہور آئی ہوئی تھی. موبائلز تو ہوتے نہیں تھے, تو میں اپنی دوست کے گھر گئی ہوئی تھی, تو میری ایک یہاں پر ملازمہ تھی میرے گاؤں سے, تو وہ انہوں نے مجھے فون کیا سیما کے گھر, میری دوست کے گھر, اور وہ مجھے کہنے لگی کہ میں تو لگتا ہے کہ بے نظیر آ گئی ہے ساڈے گھر. تو میں نے اس کو کہا, میں کہ اماں پکی گل ہے, تو حکا زیادہ تو نہیں پی لیا؟ آندی نہیں تو چھیتی آؤ, میں تو لگتا ہے بے نظیر آ کے بیٹھی ہے ساڈے گھر. خیر میں بھاگی گئی, وہاں پر بی بی وہ سٹنگ دیر, اقبال حیدر, اعتزاز, ایوری بڈی وہ سٹنگ دیر. تو مجھے یاد ہے میں نے اس وقت بی بی کو کہا, میں نے کہا بی بی واٹ از دس وی ہیئر اباؤٹ کرپشن. یہ میں نے بات کر دی, اور رضا اور یعقوب she got so angry with me and she said there are two things here you don't understand. Then she said برے وقت کے ساتھیوں کو کیسے ہم نہ کریں کہ اگر وہ نوکری مانگیں. One thing she said, then she said کہ there was no corruption in Pakistani politics in the 1970s. جو کرپشن تھی وہ بیسکلی ضیاء الحق کے زمانے میں آئی, جب انہوں نے پارٹی لیس پارلیمنٹ بنائی, اور انہوں نے 85 کے بعد اپنے سارے ایم این ایز کو ڈیولپمنٹ فنڈ دینا شروع کیا, ایم پی ایز کو ڈیولپمنٹ فنڈز دینے شروع کیے. اس کے ساتھ پاکستان میں بہت کرپشن پالیٹکس میں آ گئی, کیونکہ ڈیولپمنٹ فنڈ پہلے اس طرح کر کے نہیں دیے جاتے تھے. دوسرا انہوں نے کہا کہ انہوں نے بی بی نے کہا کہ جو امریکن ڈالر افغان جہاد کے لیے آئے تھے وہ بہت حد تک ضیاء الحق اور اوپر کا جو ایشلونس تھا انہوں نے کریم آف کر لیا, اور انہی کی اولادیں پھر سیاست میں آ گئی. اور انہوں نے کہا کہ وہاں سے بگ منی کا عنصر شروع ہوا, اور اس نے کہا کہ بی بی نے کہا کہ وی ہیو ٹو کمپیٹ ود دیم. یہ آف دا ریکارڈ بات کر رہی تھی. اف وی ہیو ٹو اسٹے ان پالیٹکس اینڈ کمپیٹ ود دیم, واٹ آر دی آپشنز؟ بیکاز پیسہ جو تھا وہ پاکستان کی سیاست کا ایک بہت بڑا حصہ بن گیا. اور 90 کی دہائی میں رضا یہ چیز بار بار نظر آتی تھی, جب فلو کراسنگ ہوتی تھی, لوگ خریدے جاتے تھے, بکتے تھے, تو یہ پیسے کا جو سارا عنصر تھا اس دہائی میں یہ بدقسمتی سے بہت زیادہ نظر آنے لگا. اور اس زمانے میں بہت بڑی پولیٹیکل فارچونز بھی بنی. بالکل فارچونز بھی بنی, اور وہ یہ سلسلہ ایسا بن گیا روش یعقوب کہ وہ 90s کا جو آج بھی جو پاکستان میں اس وقت ہو رہا ہے, الیکٹیبلز ادھر سے ادھر, ادھر سے ادھر, ہر 2 سال کے بعد. ابھی ہم نے دیکھا 2018 کے الیکشن سے پہلے الیکٹیبلز کا ٹولہ جو ہے وہ سارا گیا پی ٹی آئی میں, وہ اب ایک ایک کر کے نکل کے اب وہ جا رہا ہے نون لیگ کی طرف, کیونکہ الیکشن آ رہا ہے, ان کو لگ رہا ہے کہ وہ پاور میں آ رہے ہیں. تو یہ جو جگنو نے بات کہی ہے, یہ جو پیسے کا استعمال, بے دریغ استعمال اور شیمفل استعمال سیاست میں, سیاسی آبجیکٹیوز میں, یعقوب اس کے اوپر بھی کامنٹ کیجئے, اور تھوڑا سا یہ بھی بتائیے کہ اس وقت کا جو سپریم کورٹ کا بھی جو ایک رول تھا, کیونکہ صدر تو پرائمری انسٹرومنٹ تھا آرمی کا, اور اس کے ساتھ ساتھ سپریم کورٹ کی بھی ججمنٹس جو تھی, مثلا یہ کہ 2 بار بے نظیر بھٹو کی جو گورنمنٹ تھی اس کو بحال نہیں کیا سپریم کورٹ نے, جبکہ نواز شریف کی گورنمنٹ کو بحال کر دیا, اور چوتھی بار جنرل مشرف نے جب ٹیک اوور کیا تو اس کو ریٹیفائی بھی کر دیا. تو کچھ ایریٹک سا ایک وہ ہے پورا ٹرینڈ. جی یعقوب. جی بالکل رضا, میں کچھ باتیں ذرا تھوڑی سی اور بھی بیان اس میں کرنا چاہوں گا کہ فرسٹ
ये रिकग्नाइज करना चाहिए कि मिलिट्री और ब्यूरोक्रेसी का कंट्रोल की इस 11 साल के पीरियड में बहुत थोड़ी देर था कि वो वीकन हुआ, और बल्कि बड़े मजे की बात है कि जनरल मुशर्रफ के कू से पहले आप देखेंगे कि असल में वीकन हो रहा था, और इसलिए वन ऑफ द मेन रीजंस फॉर द कू इज आल्सो दिस। अब आप बेनजीर की अगर आप टेन्योर देखें, पहला जो टेन्योर देखें व्हिच इज जस्ट लेस देन 2 इयर्स, तो उसके अंदर आप देखें ये लोग अक्सर भूल जाते हैं कि गुलाम इसाक खान साहब किस तरह से सदर बने। वो तो चेयरमैन सेनेट थे, वो एक्टिंग सदर थे, मगर फिर अचानक ही इस तरह की डील हुई कि जी वो परमानेंट सदर बन गए। और इफ रिमेंबर गुलाम इसाक खान साहब, तो ही यूज्ड टू बी द क्या कहते हैं द ब्यूरोक्रेट। वो प्री पार्टीशन ब्यूरोक्रेट थे, प्रोविंशियल सर्विस से थे, और आहिस्ता आहिस्ता ऊपर आते आते वो सदर बन गए। सो वो एक कंप्लीट कंट्रोल ऑफ द ब्यूरोक्रेसी था, और गुलाम इसाक खान साहब को कोई डेमोक्रेसी की अप्रिशिएशन नहीं थी, वो तो उसको कुछ खास समझते ही नहीं थे। तो एक साइड पे आपके पास एक सदर है जो कि इसको में खास बिलीव ही नहीं करता, एक डेमोक्रेटिक साइड में। दूसरा, उस सदर के पास ड्रैकोनियन पावर्स हैं थ्रू 58(2)B, जो कि ज़ियाउल हक साहब ने अमेंडमेंट के थ्रू डाली, 8वीं तरमीम के थ्रू, और उसमें था कि द प्रेसिडेंट ऑन प्रैक्टिकली एनी प्रीटेक्स्ट कैन डिसमिस एन इलेक्टेड पार्लियामेंट। सो बेसिकली आपने एक बंदे को जो कि इनडायरेक्टली इलेक्ट भी हुआ है, मतलब आई थिंक अंडर इन्वर्टेड कॉमास, उसको पावर दी है कि एक इलेक्टेड असेंबली को आप बिल्कुल तहलील कर सकते हैं और उसको तबाह कर सकते हैं। और ये जो ड्रैकोनियन पावर है, वो जब तक मियां साहब की सेकंड टर्म के अंदर ये नहीं हटाएगी, तब तक ये एक हैंगिंग सॉर्ड थी जो कि एस्टैब्लिशमेंट के पास थी किसी भी डेमोक्रेटिक मैंडेट को खत्म करने का। तो ये जो सारे जो वज़ीर-ए-आज़म उस वक्त थे, दे वर ऑलवेज वाचिंग देयर बैक, बिकॉज उनको कभी नहीं पता, कभी भी ये हो सकता था उनके साथ, इवन इफ द पर्सन माइट बी लॉयल टू यू एज व्हाट हैपेंड विद बेनजीर इन अ सेकंड टर्म विद फारूक लगारी। पहली बात ये। सेकंड चीज जो मैं एम्फसाइज करना चाहूंगा वो ये कि ये जो जुगनू ने बड़ी अच्छी बात की कि ये जो डेवलपमेंट फंड्स जो नॉन पार्टी जब इलेक्शन हुआ अंडर ज़ियाउल हक, उसने ग्राउंड लेवल तक करप्शन लेके, करप्शन हर मुल्क में होती है, अक्सर ऊपर लेवल पे थोड़ी बहुत इधर उधर करप्शन होती है, मगर प्रॉपर करप्शन जो इंस्टीट्यूशनलाइज हुई है वो इन डेवलपमेंट फंड्स की वजह से हुई है। बिकॉज यहाँ आपने डेवलपमेंट फंड्स जो है वो एक बंदे के साथ टाइन कर दी हैं, वो इलेक्टेबल बन गया है क्योंकि उस बंदे के थ्रू पैसे आते हैं और वो बंदा आगे अपनी जो लार्जेस्ट है उसको शेयर करता है और आगे जाके लोगों के अंदर वो पहुंचती है। तो जिस पार्टी पे वो बंदा जाएगा वो लोग भी उसके साथ मूव हो जाएंगे। तो ये जो इंस्टीट्यूशनलाइजेशन है ऑफ इलेक्टेबल्स एंड ऑफ रियली टॉप डाउन करप्शन, ये इस वक्त की है। तीसरी, अगर आप बेनजीर की पहली कैबिनेट भी देखें, उसके अंदर बड़े इंटरेस्टिंग किस्म का आप देखेंगे कि काफी ज्यादा डिक्टेशन थी बीबी को कि किसको लेना है। मतलब आप देखें साहबजादा याकूब वाज डिटेन्ड एज द फॉरेन मिनिस्टर, काफी ज्यादा और भी मिनिस्टर्स थे दैट शी वाज टोल्ड टू कीप। सो इट वाज काइंड ऑफ अ हॉस्टेज फर्स्ट टर्म जो उनके साथ जो उन्होंने सफर की प्रैक्टिकली, और उसके अंदर तो बहुत मैनूवरिंग का टाइम ही उनके पास बड़ा कम था। एंड अगेन लेट्स नॉट फॉरगेट कि मियां साहब उस वक्त चीफ मिनिस्टर पंजाब थे और काफी ज्यादा उसके साथ क्लैश हो रहा था, तो इतनी काफी एक अनस्टेबल गवर्नमेंट थी। चौथी बात जो मैं करना चाहूंगा वो ये है कि जब 1990 वाले इलेक्शंस हुए और मियां साहब आए, लेट्स नॉट फॉरगेट कि तब एक इत्तेहाद बनाया गया जो कि एस्टैब्लिशमेंट के बहस पे बनाया गया, जो कि इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद जिसको कहते थे। और ये फिर एक केस सुप्रीम कोर्ट में हुआ जो असगर खान केस है, जिसके अंदर एडमिट किया गया क्लियरली कि एस्टैब्लिशमेंट ये बनाने के पीछे थी। सो आप इमेजिन करें कि इतना ऑर्केस्ट्रेटेड इलेक्शन कि जहां आप लिटरली एक पॉलिटिकल इत्तेहाद इंजीनियर करें टू कीप बेनजीर आउट ऑफ पावर, ये किया गया। इवेंचुअली ऑफ कोर्स मियां साहब रियलाइज कि दिस इज नॉट हाउ one should behave, and when he became prime minister he wanted to become prime minister। मगर अगर आप एक compromise तरीके से आएंगे तो the people who have brought you of course have their pound of flesh to ask for, जो उन्होंने मांगी। सो मेरे ख्याल में ये अंडरस्टैंड करना भी बड़ा जरूरी है। अब जो रजा जो आप बात कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट की, वो एक बड़ी मेरे ख्याल में लंबी कहानी है, उसका मैं शॉर्ट वर्जन जरा करके बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट अगेन वाज वेरी पॉलिटिकली मोटिवेटेड एट दिस टाइम। और कोर्ट्स को जो ज़ियाउल हक साहब के जमाने में, ये भी हमें याद रखना चाहिए कि ज़ियाउल हक पहले डिक्टेटर थे, अयूब खान ने भी नहीं ये किया था। ज़ियाउल हक पहले डिक्टेटर थे जिन्होंने पीसीओ के जरिए नए जजेस अपॉइंट किए।
اور ان کی وجہ سے جو فری تھنکنگ ججز تھے ان کو نکالا گیا. تو آپ کے پاس آلریڈی ایک کمپرومائز سپریم کورٹ تھی جو بھی اسٹیبلشمنٹ بولتی تھی اس کے اوپر فالو کرتے تھی. تو جو پرانی جو ڈاکٹرین آف نیسیسٹی تھی اس کو 2-3 دفعہ ریزریٹ کیا گیا کہ نہیں جی دیکھیں صدر صاحب نے جو کیا ہے وہ ٹھیک کیا ہے, بیکاز obviously it had the nod of the establishment. آپ یہاں تک دیکھیں کہ ایون جب 1993 کے اندر سپریم کورٹ نے ریسٹور بھی کر دی نواز شریف والی اسمبلی, ایون دین اٹ کوڈ ناٹ get through and the chief کاکڑ صاحب had to intervene, اور کیا کہتے ہیں دونوں پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر نے ریزائن کیا. تو سپریم کورٹ کی بڑی ایک چیکڈ قسم کی تاریخ رہی ہے. مگر یہاں میں ایک چیز ضرور بیان کروں کہ اسی زمانے میں اگین it's all not all bad, کچھ پازیٹیوز بھی تھے. بے نظیر کی جو سیکنڈ گورنمنٹ تھی, فار دا فرسٹ ٹائم 3 women judges were appointed to the High Court of Lahore. تو ایک شروعات ہوئی of appointing women to the superior judiciary, اور تھوڑے بہت لوور لیول پہ جوڈیشل ریفارمز بھی ہونا شروع ہوئے. سو یس, تھنگز ور ریئلی بیڈ اینڈ انجینئرڈ ٹو اے لارج ڈگری, مگر تھوڑے سے یہاں برائٹ اسپاٹس بھی تھے. جی بالکل, برائٹ اسپاٹس کا بھی آئی نو ضروری ہوتا ہے تذکرہ. جی آپ ایڈ کرنا چاہتی ہیں؟ جی میں کہہ رہی تھی کہ ایک اور جو برائٹ اسپاٹ تھا, جیسے کہ یعقوب نے کہا, وہ 1996 میں جب میاں نواز شریف واپس حکومت میں آئے تو انہوں نے اور پیپلز پارٹی اس وقت کی اور بی بی صاحبہ نے مل کے 8th امینڈمنٹ جو تھی اس کو انہوں نے آف دا کانسٹیٹیوشن وہ ختم کی, اور پریزیڈنٹ کا جو پاور تھا ٹو ڈیزالو اسمبلیز اس کو ختم کیا. یہ انہوں نے مل کے کیا. دس واز ون آف دا برائٹسٹ اسپاٹس, یعنی کہ اگر آپ کہیں کہ خوش آئند کیا چیزیں تھیں ان میں سے ایک یہ تھا. لیکن جو بات ہم اس پروگرام میں شروع دن سے کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جب تک بنیادی حقیقتیں نہ بدلیں, جب تک بنیادی مسائل پاکستان کے جو کہ ہمارا اسٹیٹ سٹرکچر ہے, جب تک وہ نہیں بدلے گا تو یہ سارا کچھ کاسمیٹک ہے, اور یہ سارا کچھ جو ہے وہ یعنی کہ وہ لانگ لاسٹنگ نہیں ہو سکتا. وہ کچھ دیر کے بعد اب 1996 میں جو 8th امینڈمنٹ ختم کی گئی اور یہ پریزیڈنٹ کا یہ پاور چھینا گیا, آپ کہہ سکتے ہیں کہ جب وہ نہیں تھا اسٹیٹیوٹ بکس پہ تو اس کے بعد پھر کو ہی بنتا تھا 1999 میں جو کہ مشرف صاحب نے کیا. تو یہ اس لیے کیونکہ اگر بنیادی حقائق نہیں بدلے پاکستان کے, 1947 سے اسی طرح اسٹیٹ سٹرکچر چلا آ رہا ہے, اور ایک ریاستی ادارہ جو ہے وہ سب پہ حاوی ہے. آپ جو مرضی کر لیں, 3 ججز سپریم کورٹ میں خواتین کے لے آئیں, میڈیا فریڈمز شروع کر دیں, سول سوسائٹی کو پنپنے دیں, تھوڑی بہت جوڈیشری میں بھی جان آنی شروع ہو, لیکن جب تک بنیادی مسائل نہیں حل ہوں گے, اسٹیٹ سٹرکچر جو ہے وہ یعنی کہ امبیلنس اس کا کریکٹ نہیں ہوگا تو تب تک کچھ بھی نہیں دیر پا ہو سکتا, کچھ بھی دیر پا نہیں ہو سکتا. بالکل. اور یہی تو بات ہم ڈسکس کر رہے ہیں گیٹ گو. یہی تو بات ہمارے سارے پروگرامز میں ایک آپ دیکھیں کہ اگر ایک قدر مشترکہ ہے تھرو آؤٹ دیز پروگرامز, وہ یہی ہے کہ کتنے نشیب و فراز آئے, کتنے اپس اینڈ ڈاؤنز, کتنی دفعہ ہم نے سوچا کہ نہیں اب پھر نئی امید کی کرن پھر سے آئی, نیا سورج طلوع ہوا, نیا سورج چڑھے گا, نیا دن آئے گا. کتنی دفعہ ہم نے سوچا ہے پچھلے 75-76 سالوں میں کہ یہ آج یہ ہونے والا ہے, یہ کل یہ ہونے والا ہے, لیکن کیونکہ بنیادی حقائق نہیں بدلتے, کیونکہ جو ریاست کا ایک ادارے کی اوور ویننگ پاور اوور ایوری تھنگ ایلس cast such a deep shadow over everything else in this country, تو کچھ نہیں بدل سکتا چاہے جو مرضی کر لیں. یہ حقائق ہیں اصل میں. اس کے بعد جب آپ نے دیکھا کہ میاں صاحب کا جو یہ 90 کی دہائی کا جو آخری دور تھا, اس میں انہوں نے 13ویں ترمیم کے ذریعے خود امیر المومنین بننے کی کوشش کی, خود شریعت بل لا کے, اور سارا پاور خود جو ریاست کا پاور تھا وہ انہوں نے سلب کرنے کی کوشش کی. یہاں پر آپ نپولیونک بھی نہیں بن سکتے. آپ یہاں پر اگر ذوالفقار علی بھٹو نے بھی یہی کوشش کی, ان کا انجام آپ نے دیکھا. 1996 کی جو ان کی گورنمنٹ تھی میاں صاحب کی ٹو 1999, اس میں میاں صاحب نے 13ویں ترمیم کے ذریعے یہی کرنے کی کوشش کی, ریاست کے اداروں کا پاور سلب کرنے کی کوشش کی, وہ نہیں کر پائے. اور 1999 میں مشرف کا کو ہو گیا,
اور میاں صاحب اٹک جیل چلے گئے. اس کے بعد سعودی عربیہ جلا وطنی کاٹنے چلے گئے. بی بھی باہر چلی گئی آفٹر اے وائل. اور مشرف صاحب نے پھر یہاں پر 2007-8 تک راج کیا. جی بالکل راج کیا. اور یہ میرے خیال سے ذرا اس پہ بھی آ جاتے ہیں یعقوب, یہ 1999 کا یہ چوتھی حکومت جو بنی, اور اس کے دوران جو ہے کیئر ٹیکرز بھی آتے رہے. تو ناظرین کو یہ بھی بتائیں کہ 1988 سے 99 تک کوئی ماشاءاللہ 9 وزیر اعظم, 8 یا 9 وزیر اعظم رہے پاکستان میں, اگر آپ وہی دیکھ لیں, کیونکہ میں کیئر ٹیکرز کو بھی شامل کر رہا ہوں. اور اس کا یہ مطلب ہے کہ کوئی وزیر اعظم, جیسے کہ پہلی دہائی میں ہم نے دیکھا کہ وزیر اعظم ٹکتا نہیں ہے, یا اس کو نکال دیا جاتا ہے یا کچھ اور کر دیا جاتا ہے. اور الٹیمیٹلی وہی ہوا کہ 99 میں جو کچھ اہم پاکستان میں جب نواز شریف نے ایک اکثریت لے کے پنجاب سے اپنی گورننس سٹارٹ کی, اس کا ذکر پہلے جگنو صاحبہ نے کہا کہ 8th امینڈمنٹ جو ہے وہ ختم کی گئی, صدر کے وہ 58(2)B کے اختیارات ہیں ان کو ختم کیا گیا. سپریم کورٹ کے اوپر ایک بہت ہی افسوسناک قسم کا حملہ بھی کیا جب وہ اس وقت کے چیف جسٹس نے طلب کیا ہوا تھا پرائم منسٹر کو اپنے سامنے. خیر وہ ان کی وہاں بھی ایک کانفرنٹیشن سٹارٹ ہو گئی. اور اس کے بعد یہ جب ڈھانچہ بدل گیا تو نواز شریف نے سمجھا کہ شاید واقعی ان کو اس کے پاس اختیار آ گیا ہے, اور میاں صاحب نے جو ہے انہوں نے کہا میں تو انڈیا سے صلح کروں گا. انہوں نے جناب واجپئی کو پاکستان بلا لیا, مینار پاکستان پہ لے کے گئے, بس سروس سٹارٹ کر دی. اور وہ دیٹ پرووڈ ٹو بی, میرے خیال سے وہ جو ہے نا ان کا فائنل, یہ فروری 1999 کی بات ہے. اور اس کے کچھ مہینے بعد ہی کارگل کی جنگ ہو گئی شروع, جو کہ بالکل, اور اس کے سال کے اینڈ سے پہلے ہی میاں صاحب کو فارغ کر کے جیل میں بند کر دیا. یہ کارگل کو بھی ڈسکس کرنا چاہیے کہ کتنا انہوں نے خود ہی, مشرف صاحب اور ان کے جو ساتھی تھے انہوں نے خود ہی اس کو پرپیٹریٹ کیا. کتنا تھا جو کہ نواز شریف صاحب کی ثوابدید کے ساتھ پرائم منسٹر کی کیا گیا. جو میرا اپنی معلومات یہ ہے رضا کہ ان کو بریفنگ میاں صاحب کو ایک سرسری طور پہ میرا خیال ہے دی, لیکن ان سے کوئی اجازت وغیرہ نہیں مانگی کہ جی ہم جا کے ایکچولی کارگل میں انفلٹریشن کر کے اور کارگل ہائٹس جو ہیں وہاں پر ہم جا کے بیٹھ جائیں. اور ناردرن لائٹ انفنٹری کو جب انہوں نے وہاں بھیجا تو بہت سارے جوان بچے تھے اس کے اندر, اور ان کو تو بعد میں پتا چلا کہ یہ پہنچ گئے ہیں وہاں پر. اب آپ یعقوب سے بھی کامنٹ لے لیجئے, لیکن میں آپ کو ضرور بتاؤں گی کہ جب کارگل کا آفینسو جو تھا وہ ناکام ہو چکا تھا, اور مشرف صاحب نے رات کو میاں صاحب کو رات گئے جگایا اور کہا کہ آپ جائیے واشنگٹن اور وہاں پر جا کے یو ایس پریزیڈنٹ سے ملیے اور وہاں پر ان کو کہیے کہ انڈین سے سیز فائر کروا دیں. یاد ہوگا آپ کو یہ سارا ہوا. اور میاں صاحب نے اس وقت میرا خیال ہے کہ بہت یعنی کہ ایک مشکل وقت میں پاکستان کے لیے ایز اے وزیر اعظم کام کیا, اور گئے واشنگٹن, اور وہاں پر ان کو ریسیو واشنگٹن میں وائٹ ہاؤس میں نہیں کیا گیا. ان کو ایک وہ جو چھوٹا سا ایک سائٹ پہ ایک ہوٹل ہے کہیں, وہاں پر وہ ملے ان کو پریزیڈنٹ کلنٹن, اور انہوں نے ان کو کہا کہ I'm sorry you're going to have to withdraw or you have to withdraw under fire, یعنی کہ وہ فائرنگ کرتے رہیں گے اور آپ کو withdrawal کرنا پڑے گا. تو کارگل ہائٹس پہ انڈینز فائر کرتے رہے اور آپ کے مطلب 1000+ ناردرن لائٹ انفنٹری کے بچے وہاں پر انڈر دیٹ فائر مارے گئے. اور یہ ہمارے پاس اتنا وقت نہیں تھا کہ ہم پیچھے جا کے ان کی لاشیں اٹھا سکتے. وہ انڈین سولجرز نے جو مسلمان تھے ان کی لاشیں جو تھیں ان کو غسل دے کے اور ان کو دفن کیا. بالکل. اور اس کے بعد پھر کیونکہ وار ہیز وکٹمز, وار میں جو بھی پاور میں ہوتا ہے وہ ایک ونر ہوتا ہے اور ایک لوزر ہوتا ہے. اس کا خمیازہ پھر بھی میاں نواز شریف کو بھگتنا پڑا, سویلین گورنمنٹ کو بھگتنا پڑا. مشرف صاحب نے کو کیا اور میاں صاحب جیل چلے گئے. کمال ہے, کمال ہے. یہ ایسی عجیب و غریب ٹائم ہے جگنو کہ مجھے تو کبھی سمجھ نہیں آتی کہ یہ سب کچھ انفولڈ ہو رہا تھا, اور ہم نے تو اس کو خود سے دیکھا, آپ نے بھی قریب سے دیکھا ہے, میں نے بھی دیکھا ہے. میں نے بھی اس وقت سول سروس جوائن کر لی ہوئی تھی, اور اب میں سوچتا ہوں اس کے بارے میں, اور جس سے وہ انگریزی کا لفظ ہوتا ہے سوریل, کہ ایک ریالٹی سے بالکل ماورا یہ واقعات لگتے ہیں کہ بھئی ایک پرائم منسٹر ہے, اس سے پوچھے بغیر آپ جا کے جو ہے وہ حملہ کرے, جنگ سٹارٹ کر رہے ہیں.
دنیا میں کہاں ایسے ہوتا ہے کہ ایک اگر جمہوریت ہو کوٹ ان کوٹ اور اس میں پرائم منسٹر سے پوچھے بغیر ہی جو ہے وہ جنگ سٹارٹ کر دے. بہرحال جی وہ کرگل بھی کیا گیا اور وہ سارا کچھ کیا گیا کیونکہ انہوں نے فارغ کرنا تھا نواز شریف کو. یعقوب ہم یہ ذکر کر رہے تھے کرگل کا اور سارا، اور وہ سارا پروسیس جو ہے وہ پھر کلمینیٹ ہوا 1999 کے کو میں.